نعمتیں دینے پر بھی قادر ہیں اور نعمتیں چھیننے پر بھی قادر ہیں. کوئی برانڈ، کوئی کمپنیز ہمیشہ کے لیے مقتدر نہیں رہ سکتی. نہ ہماری جوانی ہمیشہ کے لیے رہے گی، نہ ہمارا جو ہے نا آباد رہنا ہمیشہ سے رہتا. ہر چیز کو زوال ہے، اور ہر چیز جو زوال پہ حاضر ہوتی ہے پھر عروج پر آ سکتی ہے. تو تکبر اور چیزوں کی مختصر چیزوں کو ہم سب اس کی حقیقت کو جان لیں. ایمان والے کیا رہتے ہیں؟ دنیا کو اس کی حقیقت سمجھنے کے بعد میں اس کو بہت چھوٹا سمجھتے. بہت زیادہ ملا تو بھی انہوں اڑنے والے نہیں بنتے، اور بہت اگر ان کے پاس کچھ پریشانی مصیبت ہے اور کچھ نقصان بھی ہوتا تو انہوں جو ہے نا اداس اور نا امید اور ڈپریشن میں نہیں جاتے. تو اعتدال سکھا ہمارا ہمارے کو. یہ آزمائشوں کا ڈسکشن کہ ہو سکتا ہے مالی طور پر مختصر کورونا میں بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں، بہت سارے جو ہے نا پریشانیاں آتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے نا ایک دم سے بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، کمپنیز بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، گھروں ہو سکتا ہے پلاٹ کوئی قبضہ کر لیتا ہے. ایسے کئی قصے، بینک اکاؤنٹ جو ہے نا کرپٹ ہو جاتا ہے. ایسے کئی قصے ہماری زندگی میں آتے ہیں. تو یہ سورہ کہف ایوری جمعہ پڑھنے کے بعد میں ایک بیلنس آنا چاہیے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی واپس اسے کرنے پر قادر ہے. مومنوں کو ایک کانفیڈنس بلڈ کیا جا رہا ہے. اگر آپ سمجھے تو نہ ہوا کیا، دیکھیے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ. اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے. انعام وہی بہتر ہے جو بخشنے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت ایک مثال سے سمجھاؤ. وہ مال کی حقیقت سمجھانے کے بعد میں ایک باغ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک تو فارمنگ جو کھیتی رہتی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے. دنیا ہے کیا؟ چند دنوں کا کھیل تماشا. اور ایک کھیت ہے جو ایک دم سیڈ سے رہتا، اس کے بعد میں اس میں اسپراؤٹنگ آتا، اس کے بعد میں اس میں مونکے نکلتے ہیں یعنی بڈنگس نکلتے ہیں، اس کے بعد میں پھر وہ ایک چھوٹا سا پودا بنتا، پھر ایک پلانٹ بنتا، پھر ایک ٹری کی شکل اختیار کرتا ہے، پھل پھول آتے ہیں، اس کے بعد میں پھر فصلیں کٹنے کے ساتھ ساتھ وہ مرجھا جانے لگتا ہے، جھڑنے لگتے ہیں، اور پھل دینے کے بعد میں وہ جھڑ جاتا ہے، یعنی تو وہ گھاس بن کر جانوروں کے پیٹ میں جائے گا یا ہوا اسے اڑا لے جائے گی. دا سیم وے ہماری بھی زندگی کا یہی سلسلہ ہے کہ ہم چھوٹے رہتے ہیں، پھر ہم ماؤں کی گود میں رہتے ہیں، پھر اسکول جانے لگتے ہیں، پھر کالج جانے لگتے ہیں، پھر نوکریوں کا یا شادیوں کا موسم آتا ہے، پھر اس کے بعد جوانی اپنی پیک پہ رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے اولادیں پیدا کرتا ہے، یعنی پھل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد میں دھیرے دھیرے وہ جھاڑ مرجھانے لگتا ہے، بڑھاپے کی طرف آتا ہے، اور ایک دن وہ جھاڑ خشک ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم بھی اس دنیا میں مختصر سے ہی وقت. یہ ایگزامپل ان آیتوں میں بتایا گیا ہے. ترجمہ سن لیجئے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کے پودے خوب گھنی ہوئی، اور کل وہی نباتات بس کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑا لے گی. پھرتی ہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کے ایک ہنگامی آرائش ہے. اس چیز کو المال والبنون آیت 46 کو ہائی لائٹ کر لیجیے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو ہائی لائٹ کرا رہی. یہ پوری دنیا مختصر ہے نہیں، باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ والباقیات الصالحات، صرف اور صرف نیک اعمال جو رہیں گے وہ تمہارے ساتھ کام آنے والے ہیں. کہ تیرے محض اولاد دنیای زندگی کا ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہے، اور انہی سے اچھی امید وابستہ کی جا سکتی ہے. فکر اس دن کی ہونی چاہیے کہ جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اسی طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلے پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف دھسر پیش آنے والے ہیں. یہ سیکنڈ مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں. ان آیتوں سے اپنے لیے لیسن اٹھانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولے والباقیات الصالحات، مجھے اور آپ کو اپنی جو اللہ تعالیٰ بولے مال اور اولاد اللہ کی زینت، دنیا کی زینت کا ذریعہ ہے. دنیا میں خوشی کا، دنیا میں خوبصورتی کا ذریعہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا دنیا کا ذریعہ ہے. لیکن عقل مند وہی ہے جو اپنے مال کو اور اولاد کو باقیات الصالحات یعنی آن گوئنگ چیریٹی میں تبدیل کر سکے. تو میں 2 سوالوں کے ذریعے سے اس آیت کو لیسن لینے کی کوشش کریں گے. کیا میں نے اپنے بعد میں
کیا یہ جو ہماری اولاد ہے کیا یہ ہمارے بعد میں دین کو یعنی قرآن کو اور نمازوں کو شریعت کو فالو کرنے والے بن گئے ہیں؟ کیا میں نے اپنے اولاد کو باقیات الصالحات کا تعلیم دے رہی ہوں کہ میری آنکھیں کبھی بھی بند ہو جاتی ہیں تو میرے بچے میرے بعد میں میری نسل جو رہے گی وہ قیامت تک کے لیے دین پر چلنے کی کیا میں نے اس کو سیو کر لیا ہے؟ یا دنیا کمانے کے لیے دنیا پڑھنے ٹائم نہیں ہے، دنیا پڑھنے ٹائم نہیں ہے، توحید کا تعلیم دی جائے یا پھر ان پر تربیت دی جائے، قرآن کی اہمیت سمجھا دی جائے۔ بے شک ان کو پوری قرآن ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن قرآن پڑھنا ہے، فالو کرنا ہے، اس کے کمانڈنٹس لائف کے ڈسپلین سکھاتے ہیں۔ اگر اتنا میسج بھی ہم پہنچا دیے تو دھیرے دھیرے وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بچے بڑے ہو چکے ہیں تو پھر ان کا اپروچ الگ رہے گا۔ تو باقیات الصالحات بنانے کی فکر لگا لینے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ صاف واضح کرے۔ یہ سیکنڈ سوال ہے، کیا یہ میرے بعد میں قرآن سے جڑے رہیں گے؟ ٹھیک ہے، اب اس کا سوال ہے ہاں میرے بعد جڑیں گے نہیں جڑیں گے، ہو سکتا میں بول چکی ہوں، اس کا ایک ٹیسٹ ہے۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد میں آپ کے بچے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں گے نہیں رہیں گے؟ اگر آپ آج سے یا آپ اب بہت پہلے سے یا ابھی سے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کی زندگی قرآن کے ساتھ اٹھنا قرآن کے ساتھ دن اور گزرتا ہے، تو یاد رکھیے گمان ہے کہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر یہ سیکھ رہے ہیں اور آپ کے بعد بھی وہی کچھ کریں گے جو آپ کرتے رہے۔ اگر آپ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ضرور ممکن ہے کہ وہ بھی قرآن پڑھنے والے بنیں گے۔ ہم بچوں کے نیک صالح بنا اللہ میاں بچوں کو نیک صالح بنا دعا کرتے ہیں، ہم نیک اور صالح بنے تو بچے جو ہے نا ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ، تو بچے ہمارے کو خود بخود کیری کرتے ہیں۔ آن گوئنگ چیریٹی کی بات ہو گئی تو وہ حدیث بھی ہم یہاں پر ریوائز کر لے سکتے ہیں، جو کیا کیا ہے بولے تو جو علم سیکھا اور جو سکھایا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آن گوئنگ چیریٹی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد میں انسان کی جو اولاد ہے نیک اور صالح ہے تو وہ بھی آن گوئنگ چیریٹی ہوتی ہے۔ اور صدقہ جو ایسی جگہ لگایا جائے جیسے پانی بنا دیے، مسجد پانی کا کنواں کھود دیے، بورویل ہو گئی، یہ تمام صدقہ جاریہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہترین کام لے، ہماری مال اور اولاد کو باقیات الصالحات میں شمار کر دیجیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 48 دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ایک دم خالی ہاتھ۔ ابھی ہم پڑھنے والے ہیں جنازے کا آخری غسل نام کے ٹاپک سے ہم پڑھنے والے ہیں سیٹرڈے۔ کیسا آئے تھے؟ خالی ہاتھ آئے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ پوری زندگی بھر کا تماشا ہے، نہ ناک میں کوئی چیز رہنے دی جائے گی، نہ پیر کا جو ہے نا چھلا رہے گا، نہ ہاتھ کی کوئی فنگر رنگ رہے گی، نہ کان کے چھوٹے ٹاپ سے اوپر پہنتے وہ بھی نہیں رہتے، وہ بھی نہیں رہتے۔ اللہ اکبر، خالی ہاتھ آتے جانا خالی ہاتھ ہے۔ پھر کئی کی محبت، کئی کی اکڑ، پورے ڈگریاں یہیں، سرٹیفکیٹ یہیں، مال کے پراپرٹیاں یہیں، سونا یہیں، بچے یہیں، پھر اکڑ کے کی حسن تو مدھم پڑ جاتا ہے، یوں سرکولیشن ختم، یوں ڈل ہونا اسکول ہوتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں تو پورے سرکولیشن ختم ہونے کی وجہ سے انسان کا کلر ڈسکلریشن ہوتا۔ اگر آپ اس کے چینجز دیکھیں، باڈی ڈیڈ باڈی کے آفٹر ڈیتھ چینجز دیکھیے، دھیرے پیل ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں ڈارکش ہو جانا شروع ہوتی ہے، اس کے بلیکش ہو جاتی ہے، اور دیکھ بھی نہیں سکتے، بھیانک ہو جاتی، قریب کے رشتہ داروں بھی جنازے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اکڑ کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقت یاد دلا رہے ہیں، تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدہ کا مقرر نہیں کر رکھا ہے، کیا میں یہ سمجھ رہی ہوں؟ پھر یہ غفلت کیسی؟ میں نے اپنے لیے محاسبہ لکھا، اگر غفلت میں پڑھ رہی ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس چیز کو صحیح نہیں مانا، اگر صحیح مانتے تو ہمارے عمل میں تبدیلی آ جاتی۔ اور کیا ہونے والا ہے اس دن؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے اور نامہ اعمال ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اس وقت تم دیکھ لو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندر اندراجات یعنی لکھے ہوئے باتوں کو سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی ہے جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ تو کرنا کیا ہے، اس بچے کا ڈسکرپشن ہم کو ملتا ہے جو سارا سال کھیل کھیل کر پوری زندگی پورا ایک سال گزار دیا، اور آخری میں جو ہے نا امتحان دے کے دن ڈر رہے ہیں اسی طریقے سے۔ اور انسان ڈر کس کا رہا ہے؟ ڈر کس سے رہا ہے؟ دیکھیے، کوئی اور بک ٹائپ کر رہے ہیں ہمارے لیے، یا کوئی اور جو ہے نا ہمارے کوٹیشن کر رہے ہیں، کوئی اور ہمارے بارے میں نیوز کیری کر رہے ہیں، نہیں، وہ کتاب زندگی جو ہم خود لکھ رہے ہیں پر ڈے، اس سے ہم ڈر رہے ہیں۔ تو ہم کیوں ڈریں گے؟ ہم نے اپنے خلاف لکھا ہوگا یا ہم نے اپنے فیور میں لکھا ہوگا، یعنی ہم خود ڈکٹیٹ کرواتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کو مجھے اور آپ کو یاد دلا رہے ہیں۔ گیٹ الرٹ ہو جاؤ، ڈیلیٹ کرو نیگیٹو چیزوں کو، اچھی چیزوں کو مینٹین کرو۔
یہ اللہ تعالیٰ ایوری ویک ہم کو یاد دلاتے ہیں. نیکسٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو جب ہم فرشتوں سے کہہ کر آدم کو سجدہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. بڑا ہی برا بدلہ ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. اچھا یہ چیز کو یاد رکھیے کبھی بھی نیگیٹو چیز ڈسکس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نیگیٹو کیریکٹر یعنی شیطان کا ذکر کرے کہ میرے اور آپ کے پھسلنے میں یہ جو عدو مبین ہے اس کا بہت بڑا رول ہے. کل بھی اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے سورہ نحل میں, سورہ بنی اسرائیل میں نے اس کے بارے میں پورے ڈیٹیل میں کل ہم ڈسکس کر چکے ہیں. شیطان سے الرٹ رہنا عقل مند مومن اور عقل مند مومن کی ذمہ داری ہے. آسمان سے پورا اس کا چلے ہوا ہے اور دشمن جو ہے نا ہمارے کو لے کے جا کے گڑے میں ڈالے تک وہ ہمارا دشمن ہی رہے گا. جتنے بھی ہم آخرت سے جو آخرت کا ڈسکرپشن کے بعد شیطان کا ڈسکرپشن ہے کہ آخرت میں غفلت سے ڈالنے میں سب سے بڑا دشمن کیا ہے ہمارا شیطان. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کو اپنی تخلیق میں شریک ہی کیا تھا. کیا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں. میں پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب ان کے رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم اپنا شریک سمجھ بیٹھے ہو اور یہ ان کی پکار کے ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. اللہ تعالیٰ لا تجعلنا منہم. کیا اگزامپل بتا رہے دیکھیے ایسا لگ رہا کہ بہت سارے جو ہے نا دنیا کے بھٹکے ہوئے لوگ جو اندھے اٹھائے جائیں گے. دنیا میں اندھے تھے وہاں پہ اندھے, پہلے تو اندھیرا پھر اس کے بعد میں وہ ایک اندھیرے کمرے سے نکل کر ایک اندھیری کھائی میں گرا دیے. دنیا کے اندھے دنیا میں غفلت میں پڑے ہوئے قیامت میں اندھے اٹھائے جا رہے ہیں, پھر اندھے کھائی کی طرف وہ دھکیل دیے جائیں. جہالت اتنا بڑا اگنورینس ہے. آن دا ادرس پوائنٹ یاد رکھیے علم ایک روشنی ہے, ایک نور ہے, ایک ہدایت ہے جو خود بھی روشنی آتے ہیں اور لوگوں کو بھی روشنی دکھاتے ہیں. قیامت میں نور کے ممبروں پہ رہیں گے, پلسرات میں بجلی کی طرح گزر جائیں گے اور جو ہے نا جنت کے بہترین نور والے باغوں میں داخل ہو جائیں گے. اسی لیے علم کا راستہ جنت کا راستہ, اس کو ہلکا نہ لیجیے. ایک ایک علم ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون سی بات کا اثر لے کر ہم کون سی جنت کے مستحق اللہ کے سامنے سرخرو ہونے والے بن جائیں. ہر لمحہ ہر چیز کو کیچ کرنے کی کوشش کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت سے ہمیں بدلنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. اس کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا ہے. اتنا پڑھ کے مثالیں کل بھی ہم لوگ بولے اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے تھے. میں نے قرآن میں مثال دے کر بتائی, یہ صرف انسٹرکشن والی کتاب نہیں ہے, مثالیں دے کر مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے تابع کرنے کی اللہ تعالیٰ نے پوری واضح کر کے کی ہے. پھر کس چیز نے مجھے روکا ہے اس چیز کے بازو آنسر لکھ لیجئے. اس میں آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اتنی واضح کرنے والی جو کتاب ہے پھر ہدایت پر آنے سے آخر ان لوگوں کو کس چیز نے روک لگائے. ان لوگوں کو یعنی مجھے اور آپ کو ہی تو سوال کر دیا جا رہا ہے کہ کس چیز کی وجہ سے میں کوئی کام اگر میرا رکا ہوا ہے, کوئی چیز ابھی میں اللہ کے حکم کو معلوم ہے میرے کو کرنا ہے لیکن میں ابھی سوچ رہا ہوں تو اس کے بازو لکھ دیجیے اپنے واسطے کہ میں کس چیز کا وقت کا انتظار کروں. کیا چیز مجھے ڈر, لوگوں کا ڈر ہے, معاشرے کا ڈر ہے, برے دکھنے کا ڈر ہے, یا پھر کیا چیز ہے لوگوں کا ہنسنے کا ڈر ہے, یا مجھے یقین نہیں ہے. ریزن لکھ لیجیے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا اسائنمنٹ رہے گا. اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے, یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتا دیکھیں. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ اور خدمت انجام دیں گے.
کیا اللہ تعالیٰ پھر رہنمائی کرے؟ قرآن دینے کے ساتھ ساتھ بشارت دینے والے نبیوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل ہتھیار لے کر حق کا نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی ہے مذاق بنایا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب نے کی آیات سنائی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے اور ان سے منہ پھیرتا ہے اور اسے برے انجام کا بھول جائے، جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیا ہے، یہ انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے آتی ہے اور ان لوگوں کے کانوں میں گرانی پیدا کی گئی ہے، تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ یہاں دیکھیے اس کی تشریح میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کیسا ہوا؟ سیلڈ کیکو ہے، بار بار یہ بات آنے والی ہے، بہت ہی 2-3 جملوں میں یہ بات میں آپ کے سامنے واضح کروں گی۔ پہلے تو اپنے ورڈز میں نے اپنے لکھا ہے کہ آنکھ سیلڈ، کان سیلڈ، دل سیلڈ۔ کیسا آدمی ہے دیکھیے، نہ سننے تو سننے آ رہا، نہ دیکھے تو دکھ رہا، اور نہ بولے تو سمجھنے آ رہا۔ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ قلب کے اوپر جو سیلڈ، آنکھوں کے اوپر سیلڈ، کانوں کے اوپر سیلڈ لگا رہے بولے، وہ ہے کیا بولے تو یعنی جب کوئی شخص یا گروہ دلیل اور حجت اور خیر خواہ یعنی اچھی نصیحت کے مقابلے میں جھگڑالو پن پر اتر آتا ہے اور حق کے مقابلے میں جھوٹ اور مکر فریب کے ہتھیاروں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے کرتوتوں کا برا انجام دیکھنے سے پہلے کسی کے سمجھانے پر اپنی غلطی کو ماننے پر تیار نہیں ہوتا۔ نہیں، ہمارے بڑے بولے، ہمارے خاندان کا رواج، ہماری سوسائٹی کا رواج ویسے unless and until موت کا فرشتہ دیکھیں گے ویسے بدلنے کے واسطے تیار نہیں ہوتے، اتنی زیادہ ہٹ دھرمی ہوتی، کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے مہر لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بدلے اس کے وجہ سے ان کے دل پر خفل یعنی لاک چڑھا دیتا ہے اور اس کے کان پر صدائے حق کے لیے بہرے کر دیتا ہے، اور ایسے لوگ نصیحت کو سے نہیں مانا کرتے بلکہ ہلاکت کے گڑھے میں ہی گر رہے ہوتے۔ انہیں یقین آتا ہے جب وہ ہلاکت میں گر جاتے ہیں تو وہ ہلاکت تھی جس کے راہ پر وہ بڑے چلے جاتے، جب ہوش آتا ہاں اب گڑھے میں گرے کے بعد میں پتہ چل جاتا، ممکن کی راہ کو دیکھتے برے طریقے سے فرشتہ ان کا استقبال کرتا، جب سمجھ نہیں آتا کچھ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسے بننے سے بچائے۔ اگر دل اثر نہیں ہو رہا، اتنا پڑھ کر آمادہ نہیں ہو رہی، تو خوف محسوس کرنا چاہیے، کیا میرے دل میں کفل لگ گیا ہے؟ کیا میرے دل پر کیوں بات نہیں اثر ہوئی؟ ایک دھبا، 2 دھبا، ایک لیئر فارمیشن ہو گئی، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، نہ اچھے کا نہ برے کا۔ تو ندامت کے آنسوؤں سے اس غلاف کو کاٹا جا سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے کہ کوئی بات اثر نہیں ہو رہی تو یہ تکلیف دہ ہے۔ پڑھتے جب رونگٹے کھڑے نہیں ہو رہے، پڑھتے جب آنسو نہیں آ رہا، پڑھتے جب خوشی محسوس نہیں ہو رہی، جذبات ہمارے کہاں گئے؟ اللہ کی کتاب کے لیے اگر جذبات محسوس نہیں ہو رہے، اس کا مطلب دل میں کچھ خرابی آ چکی ہے۔ مجھے اور آپ کو توبہ اور استغفار سے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے تاکہ دل سیدھا قرآن جو ہے نا سیدھا ہمارے دل پر اثر کرے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والے، توبہ اور استغفار کی بات آ گئی ہے، ٹھیک؟ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، ان کی کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہیں پاتے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقررہ وقت آنے سے پہلے ہوش میں عطا کرے اور فرمانبرداروں میں شمار عطا کرے۔ اب یہاں سے جو ہے نا سیکنڈ ٹاپک ہماری شروع ہونے والی ہے، یعنی کہ اب جو ہم پڑھے ایمان کا فتنہ ہو گیا اور دولت کا فتنہ ہو گیا۔ تھرڈ پوائنٹ، جو تھرڈ واقعہ جو اس سورے میں بتایا گیا ہے وہ علم کی کمی بیشی کا آزمائش ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان کی آزمائش، دولت کی آزمائش، تھرڈ کون سا واقعہ پڑھنے والے ہیں ہم؟ علم کی وجہ سے۔ علم کی وجہ، علم دینا اور علم کی کمی اور زیادتی بھی ایک آزمائش ہے، یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 60 کے ترجمے کی طرف آ جائیے اور تقریباً یہ 82 آیت تک چلے گا۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو ایک مچھلی سے غافل ہو گیا اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی
सुरंग लगी हो। हुआ क्या था मालूम है, मूसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात करते थे, कलीमुल्लाह थे, तो उनको एक बार ऐसा महसूस हुआ कि शायद वही जो है ना सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलते हैं नहीं, तुम्हारे से भी ज्यादा इल्म रखने वाले बोलकर एक शख्स है जिसका नाम खिजर बताया गया है, तो उन दोनों ज्यादा इल्म रखने वाले हैं बोल के अल्लाह ताला उनको बताते हैं। तो उनको मिलने का इश्तियाक होता है, यानी कि बीइंग ए नबी उनको और इल्म हासिल करने और उनसे सीखने का जज्बा देखिए, यानी कि नबी होते हुए भी एक इल्म था उनके पास, तौरेत थी, लेकिन अल्लाह ताला बोले कि उनके पास इल्म है, तो थर्स्ट फॉर लर्निंग जो थी वो पॉजिटिव कैरेक्टर यहाँ पे बताया गया है कि इल्म का भी एक फितना हो सकता है। ये यानी अगर इसके अपोजिट में देख लीजिए, कोई कोई कुछ ऐसे लोगों का अगर सैचुरेशन में इल्म का कोई सैचुरेशन स्टेज नहीं रहता। इल्म हमेशा यानी एक इनकम्प्लीट चीज है, कोई भी ये मुकम्मल दावा नहीं कर सकता कि मैं इसके ऊपर पूरी उबूरियत हासिल कर चुका हूँ, इसमें पूरा परफेक्ट हूँ, क्योंकि ये एवरी एवरी देन एंड नाउ जो है ना ये एक्सपैंड हो रहा है इल्म। तो बहरहाल इल्म का एक फितना है, यानी कि ये घुमंड वाला आदमी जो अपने आप को बहुत सुपर इल्म वाले समझते हैं, उनके क्या फितना है देखिए, वो किसी को भी पूछना जरूरी नहीं सकते, किसी को भी पूछना समझ लेते और अपने भूल जाने को भी एक्सेप्ट नहीं करते। वैसा घुमंड आ जाता है उनके अंदर और अपने आप को बहुत बड़ा समझे, आई एम द मोस्ट नॉलेजेबल समझना। या फिर क्या एक कैटेगरी फितने की क्या है मालूम है, उन लोग ये समझते कि नहीं अपने उस्ताद से पढ़ना, अपने जो है ना ये जगह बोले तो सही रहता, नहीं हक जहां से भी मिल रहा है, अल्लाह ताला ने परिंदों से भी लेसन दिया, अल्लाह ताला ने ग्रास से भी, पॉजिटिविटी कहाँ से भी आती है तो वी हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट। ठीक है, उसके बाद में और फिर क्या एक फितना इल्म का ये भी है कि जो दिल बोलता है वही लोगों तक पहुंचाते हैं, जो दिल नहीं बोलता, हक मालूम हुआ तो भी वो लोगों तक नहीं पहुंचाते। इसकी और एक मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर एज ए स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं, और खिज़र अलैहिस्सलाम को हम एज ए स्टूडेंट यहाँ पर देख और योशा बिन नौम है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हैं, जो उनके शागिर्द भी हैं, आगे जाकर उनको नबूवत भी मिली थी। तो एज ए इल्म स्टूडेंट टीचर का इससे नजरिए से हम यहाँ पर पढ़ेंगे, दूसरे नजरिए से भी इसके वाकयात है, लेकिन हम समझने के लिए एक कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट एंड टीचर का वाकया देखकर समझते हैं। ठीक है, उस तरीके से देखिए, तो वो इल्म हासिल करने जब पता चला कि फला जगह इल्म का समंदर है, तो लपक पड़े, ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, समंदर क्रॉस करके जा रहे हैं और अपने साथ एक साथी लेकर गए हैं, और एड्रेस मिस होने जाने पर परेशान नहीं हो रहे फिर, बल्कि वापस आ रहे हैं। आगे जाकर मूसा ने अपने खादिम से कहा कि लाओ हमारा नाश्ता, आज तो सफर में बुरी तरह थक गए हैं। इल्म हासिल करने के दौरान में उनको थकन महसूस हो रही, इतना ज्यादा वो लोग ट्रैवल करके जा रहे हैं। खादिम ने कहा आपने देखा कि ये क्या हुआ है, जब हमने इस चट्टान के पास ठहरे हुए थे तो उस वक्त मुझे मछली का ख्याल ना रहा और शैतान ने मुझको ऐसा गाफिल कर दिया कि मैं इसका जिक्र आपसे करना भूल गया। तो शैतान का एक फितना क्या है, भुला देना। असल इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाइज अगर हम अरेंज नहीं करते ना, शैतान हमारे दिमाग से मेन काम निकाल देता। तो ये शैतान का फितना यहाँ पे पता चल रहा है। मछली तो अजीब तरीके से निकल कर दरिया में चली गई। मूसा ने कहा कि इसमें से हमारे इसकी तो हमें तलाश थी। चुनांचे वो दोनों अपने नक्शे कदम पर फिर वापस हुए और वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपनी रहमत से नवाजा था और अपनी तरफ से एक खास इल्म अता किया था। एक विजडम दिए थे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को, और जो है ना बहुत ज्यादा इल्म अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से उनको नवाजा था। आगे देखिए, मूसा ने इनसे कहा कि क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ, ताकि आप मुझे भी तालीम दे, उस दानिशमंदी की तालीम दे जो आपको सिखाई गई है। स्टूडेंट टेकिंग परमिशन, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, यानी अदब के साथ इजाजत लेने का तरीका यहाँ पर सिखाया गया है। और वहां पर याद रखिए खुद भी एक नबी है, लेकिन अपने उस्ताद के साथ जो है ना आजिजी का, इनकिसारी का बर्ताव करें। क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ, कैन आई स्टे विथ यू, इस तरीका। इल्म के लिए आजिजी का होना जरूरी है। उसके जवाब में खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक इंटरव्यू के जैसा देखिए, उसने जवाब दिया कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, जिस चीज की आपको खबर ना हो आखिर आप सब्र भी कैसे कर सकते हो।
इंटरव्यू में उनको प्रोटोकॉल दिया जाए, क्या तुम्हारे सब्र करना पड़ता, मेरे साथ रहना है, हमारे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, आपको वक्त पर ज्वाइन करना पड़ता, आपको वक्त पर सबमिट करना पड़ता, आपको अटेंडेंस भी देना पड़ेगा, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता। नहीं नहीं नहीं, दीन की महफिल मतलब हम रैंडमली आ जाते हैं, हमारा दिल जब बोला हम जुड़ जाते हैं, हमारा दिल नहीं बोला तो दूसरे बच्चों की क्लासेस को बराबर हम अटेंडेंस देंगे, बराबर हम उस फीस का लिहाज करेंगे, बराबर टीचर्स को कांटेक्ट करेंगे। ये दीन का इल्म जस्ट हम शौक के वास्ते कर रहे हैं, ऐसा क्या भी नहीं है, इसमें बहुत सब्र और डिसिप्लिन की जरूरत है। देख लीजिए यहाँ पर अल्लाह ताला मुझे और आपको सब्र और ये चीजों की तलकीन कर रहे हैं कि सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ इस इल्म को हासिल किया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे, अपनी तरफ से श्योरिटी, आजिजी की इंतहा देखिए, मैं भी एक नबी हूँ, तो मेरे को ऐसा बोलते हैं मैं निकल को जा रहा हूँ, ऐसा नहीं, आप मुझे साबिर पाएंगे, आई एम रेडी टू फॉलो द रूल्स, आप मुझे साथ ग्रुप में जोड़िए, आप मेरे साथ अपने टीम में डालिए, आप मुझे स्टूडेंट बना लीजिए, मैं आपके साथ जो है ना, ये एक तरीका कार है। हम दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, शरीयत के खिलाफ है तो पहले तो जाना नहीं, अगर जा रहे हो तो अगर वो रूल्स जो शरीयत के खिलाफ में कॉन्टेक्ट नहीं होते, वी नीड टू फॉलो देम, डिसिप्लिन फॉलो करना हमारे जरूरी है। आप मुझे साबिरीन पाएंगे और मुझे किसी मामले में आपकी नाफरमानी ना करूंगा। उस्ताद के साथ सब्र और तहम्मुल का मामला करना चाहिए और उनकी नाफरमानी, डिसोबीडियंस नहीं करूंगा। दो क्वालिटीज ऑफ ए गुड स्टूडेंट। उसने कहा कि अच्छा अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मुझसे कोई बात ना पूछिएगा जब तक कि मैं खुद इसका काम का जिक्र ना करो। ओवर क्वेश्चनिंग नहीं करना, पहले पूरी चीज को समझने की कोशिश करना, उसके पूरी चीजें समराइज करके जब क्वेश्चन आ रहा, बीच अदर हैंड रेस करके जो क्वेश्चन करने का तरीकाकार है वो गलत है। अनलेस एंड अनटिल टॉपिक कंप्लीट नहीं होती क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। बहरहाल वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर उस्ताद और शागिर्द आगे बढ़ते हैं। अब वो दोनों रवाना हुए, यहाँ तक के जब वो एक कश्ती में सवार हो गए तो उससे कहा, उस शख्स ने कहा कि कश्ती में उस शख्स ने कश्ती में शिगाफ डाल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपने इस शिगाफ डाल दिया है ताकि सब कश्ती वालों को डुबो दे, तो ये तो आपने एक सख्त हरकत कर डाली है। इसने कहा कि मैंने तुमसे कहा ना था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा ने कहा कि भूल चूक पर मुझे ना पकड़िया, मेरे मामले में आप जरा सख्ती से काम ना लें। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्यों डाले थे उसका आगे आपको सोल्यूशन आने वाला है, लेकिन अब क्या करे उस्ताद, क्या करे, कश्ती में एक शिगाफ डाले। अब इन्हों भी तौरेत पढ़ने वाले, अमर बिन मारूफ नहीं अनल करने वाले वाले इंसान थे, गलती देखे तो फौरन उनके अंदर बेचैनी पैदा हुई और सवाल कर बैठे। तो फिर खिज़र अलैहिस्सलाम बोले थे मेरे डिसिप्लिन तोड़े, मैं तुम्हारे देखो नहीं पहले वन करा था ना, तो उन्होंने बोलते हैं ओके सर सॉरी आई अपोलोजाइज, वो वाला कैरेक्टर यहाँ पे बताया। तो फिर मेरे मामले में जरा लिबरल रहो, मैं ऐसा जरा जल्दबाज हूँ, मेरे को सेकंड चांस दो, ठीक है। आगे क्या हो रहा, फिर वो दोनों चले, यहाँ तक कि उनको एक लड़का मिला और इस शख्स ने इसे कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपने एक बेगुनाह की जान ले ली, हालांकि उसने किसी का खून ना किया था, ये काम तो आपने बहुत बुरा किया है। उसने कहा कि मैंने तुमसे कहा ना था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा ने कहा कि इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझसे साथ ना रखिएगा, लीजिए अब तो मेरी तरफ से आपको उज़्र मिल ही गया है। सेकंड ऑप्शन में भी फिर वो क्या हुआ था, वाकयात को सॉल्यूशंस में हम आगे बढ़े। एक तो कश्ती में शिगाफ डाले, एक सेकंड बच्चे को कत्ल करे, वाकयात याद रखिए, इसका सॉल्यूशंस आगे आया तो में आने वाले हैं। थर्ड, फिर वो आगे चले, यहाँ तक के एक बस्ती में पहुंचे और वहां के लोगों से खाना मांगा, मगर उन्होंने उन लोगों को जियाफत से इनकार कर दिया। होटलिंग सिस्टम नहीं था, क्या भी रेस्टोरेंट सिस्टम नहीं था, लॉजिंग सिस्टम नहीं था, एक दूसरे को मेहमान नवाजी करते थे, अगर कोई एक्सेप्ट कर लेते तो वही उनको खाने का जरिया मिलता था। ये मुसाफिरों का उस जमाने का हाल है। तो ऑब्वियसली वहाँ के शहर में उनको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करे थे। वहां उन्होंने एक दीवार देखी जो गिरी जा रही थी, उस शख्स ने उस दीवार को फिर कायम कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत ले सकते थे, पहले से हमारे पास खाने नहीं है, हमारे को सर छुपाने ये नहीं है, आप फ्री में काम कर को दे रहे ना हो, वो दीवार बना को हम कुछ तो भी पैसे लेते हैं तो हमको कुछ खाने के लिए मिल जाता था। थर्ड बार ऑब्जेक्शन कर दिया और दिस वाज द लास्ट चांस। उसने कहा कि बस तुम मेरे साथ खत्म, तुम्हारा मेरा साथ खत्म हुआ। यानी जो उस्ताद रहते हैं उनकी अथॉरिटी होल्ड करते हैं कि वेदर उन्होंने अपने स्टूडेंट को रखें साथ में या ना रखें। अगर स्टूडेंट के रूल्स बार बार ब्रेक करता, द टीचर हैज द अथॉरिटी कि वो उनको वहां से हटा दें, उस पोजीशन से उनको निकाल दें। ठीक, अब मैं तुम्हें इन बातों
ان باتوں کا حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے تھے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ چند غریب آدمیوں میں، یہ سلوشن سن لیجئے، ڈسکس کرنے کا ٹائم نہیں ہے، سلوشن ہے، دیکھ لیجئے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو ان کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی بہتر ہو اور جس کا صلہ رحمی بھی سے بھی زیادہ توقع ہو۔ یعنی ان لوگوں کو آگے کنگ لوٹنے والا تھا تو کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ جو ظالم بادشاہ آگے جا کر لوٹنے والا تھا ان ڈیفیکٹڈ پیس دے کر ان کو چھوڑ دینا۔ وہ بچے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، کیونکہ نیک والدین کو ان کو ہٹا کر، وہ اولاد کو ہٹا کر دوسرے اچھے اولاد دے جو اخلاق میں بھی اچھے اولاد کی کوالٹیز ہیں، اخلاق اچھے بہتر ہو، اور وہ صلہ رحمی، دے نو دا کنشپس، یہ سکھانا چاہیے، اخلاق اور صلہ رحمی۔ اور اس کے بعد دیوار کا قصہ کیا تھا دیکھ لیجئے۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا تھا، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا تھا، ایکسٹرا نالج اللہ تعالیٰ نے ان کو وزڈم کے ساتھ عطا کی تھی، اور یہ معاملہ اللہ کے حکم سے وہ کرتے جا رہے تھے۔ یہ حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے تھے۔ جہاں تک یہ قصہ علم کے فتنے کے تعلق سے ہے، دیکھیے یہ واقعہ یہاں پر ختم ہوا ہے۔ سلائڈس میں اس کے اوپر اور بھی وضاحت کروں گی۔ جلدی سے ہم لاسٹ پارٹ آف دی سورہ کر لیتے ہیں جس میں اقتدار کی آزمائش ہے، یعنی قصہ ذوالقرنین ہم پڑھنے والے ہیں، جس میں پاور اور نالج دیا گیا تھا۔ ایک بہترین لیڈر جو ہے نا ذوالقرنین رہے ہیں اس زمانے کے، تو ان کے بارے میں ہے، پڑھ لیجئے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم کو ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ میں اس کا کچھ حال تم کو بتاتا ہوں، پورا نہیں، تھوڑا سا۔ اور ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے، یعنی کہ پاور بھی تھا اور ان کے پاس بولے تو بہت سارے وسائل بھی تھے، یعنی کہ ان کو ہر طرح کے اسلحہ ہو گیا یا پھر ملٹری ہو گئی یا قوت ہو گیا یا ویپنس ہو گئے، تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، یعنی فوجی طاقت بھی تھی، مال بھی تھی، عقل اور شعور بھی تھا، اور جسمانی طور پر بھی وہ بہت زیادہ قوی تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی قومی طاقت، مالی طاقت، عقلی طاقت اور جسمانی پاور، یہ چاروں قوتوں کو لکھ لیجیے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کیا، سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب تک پہنچ گیا تو اس نے اس کے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقترد بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، مقترد بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، اور پھر ہم اپنے رب کی طرف پلٹائے جائیں گے اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی سزا ہے، اور ہم اس کے ساتھ نرم احکام کریں گے۔ کوالٹیز آف اے گڈ لیڈرشپ کیا کر رہا ہے؟ غریبوں کے ساتھ جو کمزور ہیں، جو ان کی مدد کرتے جا رہا ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ مدد اور نرمی کا رویہ اختیار کر رہا ہے۔ عادل بادشاہ جو کہ شیڈ آف دی قیامت کے دن حشر کے سائے میں رہیں گے، اور جو ظالم رہتا ان کے ساتھ انہوں سخت رہنا۔ اب ایک آدمی کا اچھا ہونے کا ڈز ناٹ مین کہ انہیں ظلم دیکھ کر بھی اچھا بیٹھ رہا، کون تو بھی لڑائیاں ہو رہی تو بھی اچھا رویہ کر رہا، کون سامنے کسی کا کرے تو نہیں بڑا اچھا آدمی ہے کس کے بھی نہیں۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے، اور عدل کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مظلوم ہے اس کا سپورٹ بھی کیا جائے۔ تو ذوالقرنین کے یہ 2 کوالٹیز بتائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس نے ایک دوسرے مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب تک حد تک پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا تھا جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں کیا گیا تھا، نہیں تھا۔ یہ حال تھا کہ ان کا اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کیا، مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ کنورزیشن نہیں ہوتا تھا، لینگویج دونوں کی الگ تھی، ذوالقرنین کی اور وہ بستی والوں کی۔
ٹھیک. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے. ایک جگہ سے جو ہے نا یاجوج اور ماجوج نامی ایک قوم تھی جو آ کر جو ہے نا ان لوگوں کے اوپر اٹیک کرتی تھی اور بہت زیادہ نقصان پہنچاتی تھی. تو انہوں چاہ رہے تھے کہ ایک بڑا ڈیم بلڈ کر دینا، ایک بڑا جو ہے نا برج قائم کر دینا، یعنی ایک یہ قائم کر دینا جس کی وجہ سے جو ہے نا. اور یاجوج اور ماجوج کون تھے یہ ہم قیامت کے جب پڑھیں گے نا، قیامت کے اثرات، اس میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی. لیکن تھوڑی سی مختصر معلومات یہ دیکھیے کہ یہ نسل جو ہے نا یاجوج اور ماجوج یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل میں سے ہی ایک نسل ہے، اور وہ بہت زیادہ جو ہے نا بگڑی ہوئی نسل ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ ایکسپلوٹیشن یعنی ڈسٹرکشن کا کام کرنے والی تھی. اور قیامت کے قریب یہ لوگ قیامت کے ایک نشانوں میں سے ہے کہ یاجوج ماجوج جو بند ہے وہ توڑ کر باہر نکلنے والے ہیں. اس کی ایک نشانی میں سے یہ ایک نشانی ہے. تو وہاں پر کیا کرتے ہیں لوگ جا کو بولتے ہیں ہم تم کو ٹیکس پے کرتے ہیں، تھوڑا فائن یہ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تم جو ہے نا ہمارے کو اس سے پروٹیکشن کے واسطے جو ہے نا یہ بنانے میں، دیوار بنانے میں ہیلپ کرو گے. تو ٹھیک ہے بالکل. ان لوگوں کے کیا آگے دیکھیے اس نے کہا کہ میں کچھ میرے رب نے جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو. کیا ہے وہ ایک حق کا کام کرنے والے تھے. حق کا کام کرنے کے واسطے کیا ہے ہمیشہ صرف پیسے دے کو بیٹھ جانا نہیں تھا. مینوئل محنت بہت زیادہ ضروری ہے. آدمیوں کی کمی ہے، پیسہ بہت زیادہ مل جاتا ہے، خیر کے کام میں بہت ساری چیریٹی بھی مل جاتی ہے، لیکن کیا ہے مین پاور کی کمی رہتی ہے. مین پاور بہت زیادہ ضروری رہتا ہے. دیکھیے مال ہم دے دیتے ہیں لیکن اپنی جانوں کو لگانے سے دور رہتے ہیں. تو یہاں پر لکھ لیجئے کہ دین کے کام میں مال کے ساتھ ساتھ آپ کی موجودگی، آپ کے جسم کو تھکانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. میں تمہارے اور ان کے درمیان میں بند بنا دیتا ہوں. مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. آخر جب دو پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے بانٹ دیا تو لوگوں نے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اڈھیل دیتا ہوں. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگایا اور اس کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کی وعدہ کا وقت پورا آئے گا اس میں پیوند خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. اور یہاں پہ عاجزی دیکھیے، اتنا پاورفل بادشاہ ہے، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایک لوہے کو پگھلا کر شیٹس میں، جسے ڈکٹائل میں یہ پروسیس کرتے ہیں جس میں فزکس میں ہم پڑھتے، دیکھیے بڑا شیٹ میں کنورٹ کرنا، ڈکس میں کنورٹ کرنا، کیا ہے وہ اتنا بڑا وہ زمانے میں کیا مشین آ رہے ہوں گے اور کتنا زیادہ اس کے پاور لگے گا، کتنا زیادہ اس میں ایندھن لگا ہوگا. یہ پگھلا ہوا تانبا ڈالنا یہ کیا ہے ایک بہت بڑی ایک پاور کی جو ہے نا علامت ہے. لیکن اس کی سمپلسٹی پرسن کی دیکھیے، یہ سرو کرنے کے بعد میں یاجوج اور ماجوج کو اندر، پوری قوم کو اندر ڈالنے کے بعد میں کیا بولے یہ نقب لگانا اس میں لگایا اس کے لیے اور بھی مشکل تھا. اس کو قید کرنے کے بعد میں کیا بول رہا ہے دیکھیے یہ قال ھذا رحمت من ربی، کیا بولا میرا کمال ہے، میری پلاننگ تھی، میں ان کو قید کریا، ویسا نہیں، یہ میرے رب کی رحمت ہے. یہ عاجزی لیڈرشپ کی گڈ کوالٹی ہے. ایک اچھے انسان کی کوالٹی کیا ہے وہ کریڈٹ ہمیشہ کتنا بھی بڑا کام کر دے اپنے رب کا، ھذا من فضل ربی ھذا رحمت من ربی، ایسے ورڈ استعمال کرنا. تو کیا یہ تکبر کو اور چیزوں کو جو ہے نا توڑنے والی چیز ہے، کیونکہ اللہ چاہتا تو ہم کتنا بھی پڑھ لو، کتنا بھی لکھ لو، ایگزام میں جا کو چکر آتی لکھنے کا اللہ ہی تھا جو ہم کو لکھا کر، اللہ ہی تھا جو ہم کو کامیاب کرتا. جتنا بھی محنت کر لو، کئی محنت کرنے والے ایسے رہتے ہیں جو کام کرتے کرتے ان کے ہاتھوں پہ پیروں پہ گڈھے آتے ہیں وہ کھود لیتے بیٹھے. تو آپ کی محنت سے اگر اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری محنتوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کاوشوں کو جو ہے نا ایک رنگ دینا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو کریڈٹ گوز ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کی ہی رحمت سے کام کا مکمل ہونا اور اتمام تک ہونا اللہ کی ہی رحمت ہے. اس میں انسانوں کی بڑائی نہیں رہتی بلکہ کوشش رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہوتا ہے. تو یہ عاجزی یہاں پر دکھی جا سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے
کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے کے گتھم ہو جائیں اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا ہم جہنم کو کافروں سے کے سامنے لائیں گے اور ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بڑھنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کو ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون ہے؟ وہ جو زندگی میں جن کی ساری سعی اور جدوجہد راست سے بھٹکی ہوئی ہے۔ فرسٹ کوالٹی، اللہ تعالیٰ برے میرا اور آپ کا یا کسی اور کا خول نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ برے کہ دنیا کے اعمال کے مطابق سب سے انسکسیسفل پرسن، فوز نظیم پڑھے تھے نا یہاں پہ، ذلہ سب سے زیادہ گمراہ مطلب کون ہے؟ مطلب وہ جس کی پوری دنیا کی کیفیت دیکھیے، یعنی اپنی محنت، اپنا ٹائم، اپنا پیسہ کس میں لگ رہا؟ صرف اور صرف دنیا بنانے کے واسطے پوری چیزاں لگا دیتے ہیں ایک شادی کے واسطے، پوری زندگی بھر محنت کر کو 10 سال والد صاحب باہر رہ کو ہے، کیا کرے؟ 10 لاکھ جمع کر بچی کی بہترین شادی کرے۔ کیا یہ ہماری قوم کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں کہ پوری جد و جہد صرف اور صرف دنیا بنانے کے لیے، پورا چیزاں ہے نا، کیا کرے؟ گھر بنا کو رہے اوپننگ کے دن ہارٹ اٹیک آ گیا، اس سے بہت سارے واقعات رہتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی ناکامیابی ہے کہ انسان پوری زندگی کی دوڑ دھوپ صرف دنیا بنانے کے لیے تعمیر کر دی۔ یہ فرسٹ کوالٹی اللہ تعالیٰ بولے۔ اللہ بولے نامراد لوگ کون ہیں؟ اس کا جواب قرآن کی آیت سے سامنے ہے، دیکھیے، اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، پھر ان کو سمجھنے بھی نہیں آتا کہ انہوں غلط کریں، بڑے خوش رہتے ہیں اسے کاما کر کو، وہ کوالٹی۔ اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور سیکنڈ گمراہ اور نامراد کون ہے؟ وہ جو اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں سب، اس کے بعد جو کرنا ہے اپنے حساب سے کرنے لگتے ہیں، دل سے بولتے ہیں، زبان سے بڑا اچھا لگتا ہے اللہ بولے اللہ بولے، لیکن جب ہمارے عمل کا وقت آتا تو ہم مان کر نہیں دیتے۔ تو عملی انکار بھی ہو سکتا ہے یا قولی انکار بھی ہو سکتا ہے، دونوں بھی سائنس جو ہے نا انسکسیسفل پرسن کیا، اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کرے۔ تھرڈ پرسن کیوں بے عملی ہو رہی بولے تو یاد رکھیے، آخرت پر جتنا انسان کا ایمان پختہ رہتا، اللہ کی جواب دہی کا جتنا انسان کو احساس ہوگا، اتنا ہی وہ آیاتوں کا انکار نہیں کرے گا، اتنا ہی وہ ایمان لا کر عمل کرنے والا رہے گا۔ تو کسی میں غفلت ہے، کوئی بے عمل ہے، تو سمجھنا کہ وہ اس کے آخرت کے عقل کے اوپر جو عقیدہ ہے اس کے پر دھول بن گئی ہے۔ تو جب ہمارا یہ آخرت کا آنسربل ہونا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جتنا زیادہ اسٹرانگ ہمارا ایمان رہے گا، وی آر آنسربل والا جو فیلنگ ہمارے اندر بیدار رہتی، اتنا زیادہ انسان کا عمل چینج ہونا شروع ہوتا ہے۔ آخرت کا پر ایمان اتنی بڑی چیز ہے، اس لیے ان کے سارے عمل ضائع ہو گئے ہیں، اور قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ یعنی ریاکاری سے بھی آخرت کے حضور کی وجہ سے نہیں کر رہے، اگر کوئی نیک عمل بھی کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ ریاکاری اور دکھاوے کے واسطے کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ایمان نہیں ہے، میرے آیاتوں کو مانتے رہتے ہیں اور پوری دنیا کو بنانے کے واسطے جو ہے نا بہت بڑا دکھاوا کر لے رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بولے، ایسے لوگوں کے لیے جو عمل بھی کریں گے قیامت کے دن جو ہے نا اون کی طرح اللہ تعالیٰ ان کے، یعنی ایک بے وزن چیز کی طرح ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ اڑا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو محفوظ رکھے۔ آخری آیتوں کی طرف آتے ہیں، ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا ہے، اور اس کا مذاق کے پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، ان کی میزبانی کے لیے کیا ہے؟ فردوس کے باغ ہیں، اللہ وجعلنا منہم، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں نہیں جانے کا ان کا جی نہیں چاہے گا۔ اب کمفرٹ زون سے جانا، مائکا چھوڑ کو جانے سے نہیں ہوتا رہتا، تو پھر جنت جیسی چیز چھوڑ کر کون جانا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پر ابدی مقام عطا فرمائے۔ آخری میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنی بنا دی جائے تو وہ ختم ہو جائے گی، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئے تو وہ بھی کفایت نہ کرے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔
کتنی پیاری بات ہے. دیکھیے رب سبحانہ تعالیٰ کی رب العالمین کی تعریف کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ذات ہے کہ پوری دنیا کے جو ہے نا لکھنے کے لیے اگر یہ پوری دنیا سے جو ہے نا پانی جمع کر کے اگر اس کو روشنائی یعنی کہ انک بنا دیں تب بھی جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں لکھنے کے لیے جو ہے نا باتیں لکھنے کے لیے وہ پانی سمندروں کا پانی جو ہے وہ بھی کم پڑ جائے گا. سبحان اللہ, اتنا بڑا رب ہے اور اتنی بڑی اس کی قدرت ہے. تو اتنا بڑا رب اور اتنی بڑی قدرت ہم یقین رکھتے ہیں تو اس کی کبریائی ماننے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ اس کو سرنڈر کر لیا جائے, اس کے آگے تابع ہو جائے. اور سیکنڈلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف بھی بتائی گئی ہے کہ ان کی ذات میں انہوں میسنجر ہیں, پہنچانے والے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے نا غلو نہیں کیا جائے بلکہ وہ تو صرف پہنچانے والے رسول ہیں, ان کی اتباع کیے جائے, ان کو فالو کیا جائے. ٹھیک, یہاں پر ایک ہمارا ٹاپک یہاں پر ختم ہوتا ہے سورہ کہف. تھوڑے سے سلائڈس ہیں میرے پاس, 15 منٹس ہے, ہم جلدی سے وہ سلائڈس دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. نصرت پلیز سلائڈس ڈسپلے کریے. جزاک اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4 سٹوریز ہم دیکھ چکے ہیں. اس میں سورہ کہف کی جو 4 سٹوریز ہیں اس کے بارے میں ہے. نیکسٹ سلائڈ بتائیے نصرت پلیز. کیوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو حدیث کے مبارکہ کے جو مفہوم یہاں پہ بتائے گئے ہیں, یہ جو سورہ کہف کی جو آیتیں ہیں اگر وہ شروع کے 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور ایک یعنی سورہ کہف اگر ہم پڑھتے ہیں تو اگلے جمعہ تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نور کی روشنی جو ہے نا ہمارے گھروں میں ڈال دیتے ہیں, اور یہ بھی بخاری سے روایت کی گئی ہے. یہ امپورٹینس آف سورہ کہف ہے, اسی لیے ہم لوگ سلائڈ سے بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم سمرائز کر سکیں اسے اچھے. نیکسٹ سلائڈ دکھائیے پلیز. ہاں, فرسٹ واقعہ ہم کون سا پڑھے؟ پیپل آف کیف کا. جو کیا تھا؟ ایمان کا جو ٹیسٹ تھا اس کے بارے میں تھا, اور اس کے بارے میں ہم کو یہ لیسن کرنا ہے اچھے ساتھی ہونا ہے اور استقامت ہونا ہے. نوجوانوں میں جب بیداری آ جاتی ہے تو وہ تبدیلی کا باعث بنتے ہیں, اور وہ لوگ سو گئے اور جب اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو جو ہے نا مسلمان کر کے دکھایا تھا, اس زمانے کے مسلمان. آگے اس کی سمرائز لیسن ہے, یہ پکچرائز ہے خالی. نیکسٹ سلائڈ پلیز. یہ سیکنڈ سٹوری کون سی پڑھے ہم؟ دا اونر آف 2 گارڈنس کے بارے میں. ہاں, فرسٹ سٹوری کا ٹاپک ہے دا 7 سلیپرز, سیکنڈ ٹاپک ہے دا اونر آف 2 گارڈن. یاد رہے گا انشاءاللہ, اس کا لیسن بھی ہم آگے دیکھنے والے ہیں. وہ پورا انگور کے باغ ہیں, پھر بیچ میں جو ہے نا فارم ہاؤس ہے, پھر اطراف سے کھجور کے ڈالیاں ہیں. یہ سب ہونے کے باوجود اس کی اکڑ اور اس کی عاجزی نہ رہنے کی وجہ سے, اللہ کی طرف جو ہے نا اس کی شکر گزاری نہ رہنے کی وجہ سے وہ خوش ہو گئی. نعمتوں کا زوال اللہ کی طرف سے, اور عروج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آگے نیکسٹ سٹوری دیکھیں ہم, وہ کون سی سٹوری تھی؟ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی سٹوری. کے وہ ٹفن لے کر گئے تھے, ہجرت کر کے گئے تھے, علم حاصل کرنے کے لیے عاجزی کر رہے تھے اور صبر نہیں کر پائے, اور جو ہے نا پھر وہ واپس آ گئے تھے, کیونکہ اوبیسلی جس کا علم نہیں رہتا انسان اس پہ صبر بھی نہیں کر سکتا. نیکسٹ جو ہم سٹوری ڈسکس کریں ہیں ذوالقرنین کے تعلق سے, کیا ہے ون آف دا موسٹ پاورفل کیریکٹر جو قرآن میں ڈسکس کیا گیا ہے, جو ایک زمین کے کنارے سے دوسرے زمین کے کنارے تک اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمرانی عطا کی تھی. اور سبحان اللہ وہ پاورفل تھے, ان کو بہت ساری صدارات دیے گئے تھے, لیکن ان کے اندر بہت عدل پایا گیا. سبحان اللہ. ابھی میں اگلے سلائڈس میں ان چیزوں کو ریوائز کرتے ہیں. ہاں, پیپل آف کیف کے تعلق سے دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی رحمت سے نوازا تھا, اور وہ کچھ نوجوان لوگ تھے, اور جب انہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کرے تھے, اپنی ایمان کو بچانے کے لیے کرے تھے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے کائنات کو, وہ آیتیں ہم نے پڑھی ہیں کہ سورج ایک طرف سے نکلتا تھا دوسری طرف سے ڈھل جاتا تھا, لیکن سورج غار کے اندر نہیں جاتا تھا. غار کے اندر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یعنی ہمیشہ چھاؤں رہتی تھی, اور تھوڑی بہت دھوپ جو باہر کی سرے کی طرف لگتی تھی سیفٹی کے واسطے, اور ان کے جسم کو پلٹا بھی رہا تھا. یعنی یوزولی
इतने सालों तक सेफ रहना है, 800 अबव बोलकर हम पढ़े ना, 800 अबव ईयर्स तक वो लोग रहे, ओके, लेकिन उतने साल तक भी एक एंगल में सोते तो शायद उनकी बैक पे बैक सोर आ जाते, तो अल्लाह ताला उनको पलटा भी रहा था, सूरज उसके मुताबिक उनको रोशनी और ठंडक भी पहुंचा रहा था। तो जब हम अल्लाह के लिए काम करते हैं तो पूरी कायनात को अल्लाह सुब्हाना ताला, उस कायनात भी उनके मददगार साबित हुई, इतने ज्यादा अल्लाह ताला के मती और फर्माबरदार थे। अब जब वो उठे तो पूरा एंटायर विलेज जो है ना, जब अल्लाह ताला के लिए वो निकले, हिजरत करे और सेक्रीफाइस करे, तो जब वो बेदार हुए तो अल्लाह ताला ने उस बस्ती को जहां से निकले थे उसको ही चेंज कर डाला था। अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं, न माल की, न चीजों की, सिर्फ अल्लाह आजमाइश में डालता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े से देख लीजिए, कुर्बानी का वाक़या देख लीजिए, आग में फेंके जाने का वाक़या देख लीजिए, अल्लाह सिर्फ आजमाते हैं कि हम करते हैं नहीं करते हैं। अल्लाह को हमारी किसी चीज की जरूरत है, जब हम सक्सेस हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, फिर नेमतों की शुरुआत हो जाती है। अल्लाह ताला हमें इसका मफ़हूम याद रखने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट जो हम स्टोरी पढ़े हैं उसके लेसन हम देख लीजिए, यहाँ पर 2 बताए गए हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला को उस शख्स ने शुक्रगुजारी नहीं की, तमाम नेमतें रहने के बावजूद भी वो उसने नाशुक्री की, अल्लाह ताला ने उसे बर्बाद कर दिया। लेकिन अफसोस के साथ उसने जब रिग्रेट किया, वक्त हाथ से निकल चुका था। मुझे और आपको वक्त रहते हुए अपनी नेमतों को सराहना है, अल्लाह का शुक्रगुजारी करना है और तकब्बुर से बचते रहना है, और माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता जैसे विर्द करके अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। ठीक, नेक्स्ट मूसा और खिज्र के वाक़े से क्या क्या हम पढ़े हैं, लेसन्स वहां पर भी लिए थे, अब यहाँ पर भी लीजिए कि मोस्ट नॉलेजेबल ऑन द अर्थ रहने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम, उनको फिर किसी और चीज से इल्म हासिल करने की जद्दोजहद थी। तो नॉलेज की जो थर्स्ट है, देखिए कभी भी अपने आप को मुकम्मल एंड मई सोप से सुपर नॉलेजेबल रहने बोले तो ये कभी भी ना था, ये कभी भी, स्पेशली मेडिकल चीजों से जो रिलेटेड है, वो लोग जानते हैं कि रिफ्रेशिंग कोर्स एवरी देन एंड नाउ होता। कंप्यूटर कोर्सेस में भी एवरी देन एंड नाउ इतने ज्यादा रिसर्चर्स होते हैं जो अपने आप को अपडेट नहीं करता, 10 साल 15 साल पढ़े हुए बैठे हुए हैं, और लेटेस्ट जो वायरसेस आ रहे हैं या लेटेस्ट जो रिसर्चेस आ रहे हैं, वो अपडेटेड डॉक्टर्स या इंजीनियर्स नहीं कहलाते। तो कीप अपडेटेड जो रहते हैं, जो वो लोग जो है ना नॉलेजेबल रहते हैं। तो नॉलेज कभी भी एक लिमिटेड चीज का नाम नहीं, कीप लर्निंग करना है हमको, अब जिंदगी भर इल्म हासिल करते रहना है और अपने आप को तालिबे इल्म की हैसियत से रखना है। सो कॉल्ड जितने भी, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में भी हैं, अपना सीखने का प्रोसेस को स्टॉप नहीं करना है। ठीक, और मूसा अलैहिस्सलाम ने ट्रैवल किया, हिजरत किया था, डिवाइन विजडम उन्होंने हासिल करने की कोशिश की थी। मुझे और आपको सबर तहम्मुल के साथ हिजरत करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा। तो ये वाकया याद कर लीजिए कि बीइंग ए प्रॉफिट, उन्होंने इल्म करने के लिए इतना जद्दोजहद करके समंदर पार करके गए थे। क्या मैं और आप व्हाट्सएप या जूम लॉगिन करके लेसन लेने पर भी सुस्ती महसूस कर रहे हैं? आगे चलते हैं। जुल्करनैन के वाक़े में हमने इसको भी डिस्कस कर लिया है। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग दैट वाज नॉलेजेबल एंड पावर एंड वाज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड हेल्पिंग पीपल एंड स्प्रेडिंग ऑल दैट गुड नॉलेज और इख्तिदार। हम क्या पढ़ते हैं, एक बादशाह था, बड़ा ऐश में था, उसके दासियां रहते थे, शराब पीता था, मतलब कि यानी एक पावर आने के बाद हम क्या करते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारना पसंद फरमाते हैं। लियो हमारी शॉपिंग खत्म नहीं हो रहे, लियो हमारी दावतें खत्म नहीं हो रहे, क्या कर रही, वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, बार बार जो करे सो काम कर लेते रहते हैं, ये फंक्शन खत्म नहीं हो रहा कि वो फंक्शन नहीं हो रहा। अतराफ के लोग हसद करते करते उल्टा हम लोगों के हसद को दावत देते हैं और अपनी नेमतों का जवाल बरतते हैं और तकब्बुर करते हैं, और ये सवाल चीजें तो हमेशा के कायम होने वाली नहीं है। तो इस कैरेक्टर से याद रख लीजिए कि नेमतें मिलने के बाद में मुझे और आपको हम्बलनेस आनी चाहिए, अल्लाह की नेमतों का सही इस्तेमाल करने आना चाहिए, और ऐश में मुलविस नहीं होना। क्या था वो बादशाह, कितना पावरफुल था, आराम से नौजवान तगड़ा कुव्वत वाला आराम से जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन उसने अल्लाह के खातिर हिजरत करके लोगों की हेल्प करना चाहा। तो जब हमारे पास पैसा आता है, अल्लाह ताला हमें वो दिल भी दे, वो गिना अता फरमाए कि हम लोगों की तकलीफों को समझने वाले में दे, तो वो हमेशा की जिंदगी में जो है ना, हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो दौलत हमको यहाँ मिली, आखिरत में भी ये दौलत हमारे लिए आजमाइश का जरिया ना बने, बल्कि माल बजाबते खुद कोई बुरी चीज नहीं। अगर हम माल की वजह से और ये पावर और इक़्तिदार की वजह से गुमराह हो जा रहे हैं, देन वो हमारी ज़वाल का जरिया बन सकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें याद रख लीजिए, और याजूज और माजूज का जो किस्सा पढ़ा है उसको भी हमको याद रखना है। फिर ये एक समराइज है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या फिर ग्रुप में भी हम इसको डाल देंगे। ये पूरे चारों स्लाइड्स का एक स्लाइड में समराइज करा हुआ स्लाइड। ठीक, वही चीजें मैं दोहराऊंगी नहीं। हाँ,
یہ دیکھیے 4 فیتھ کو میں نے بولا تھا بار بار ہم اس کو رکھیں گے. 4 ٹائپ آف ٹرائل ڈسکس کیے گئے ہیں. ٹرائل آف فیتھ پیپل آف کیف کے ذریعے سے یعنی اصحاب کہف کے ذریعے سے. سیکنڈ جو ٹرائل بتایا گیا ہے ٹرائل آف ویلتھ یعنی کہ کس کا ہے یہ 2 گارڈن اونرز کی وجہ سے. تو وہاں پر بھی کبھی کبھی ہم ایمان کے اس میں گڑبڑ کر جاتے ہیں, کبھی کبھی ہمارے پاس جو ہے نا یعنی نالج آتی ہے تو ہم پھسلنے لگتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ وہاں ہم کو تھام لے رہا ہے. پھر نالج کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہے کتنی بھی نالج ہے تو موسیٰ اور خضر کا واقعہ یاد رکھیے ہمبلنس کے ساتھ, اور اس چیز کو حاصل کرنے کی تھرسٹ آف لرننگ ہم کو ہونی چاہیے. اور استاد کی قدر بتائی گئی ہے, سیکریفائس سکھایا گیا, صبر سکھایا گیا ہے, اور جو ہے نا عاجزی ہم سب کو اس میں سکھائی گئی ہے. اس کے بعد میں استاد کا رول بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے. ہاں لاسٹ میں ٹرائل آف فیتھ جو کہ ٹرائل آف پاور کے بارے میں بتایا گیا جو ذوالقرنین کے ذریعے سے بتایا گیا ہے. کتنا بھی پاور آندے ذوالقرنین کے اتنا تو پاور شاید ہم کو ملیں گا سورج اور تھوڑا سا پاور آتا, تھوڑا سا نارمل سے لے کو ایک تھوڑا ڈگری اوپر آ جاتا, ایک کاؤنٹنگ میں نہیں بولنا چاہ رہی لیکن تھوڑا سا پاور آ جاتا ہے. سمجھے تھوڑا گھروں کا 1 فلور کا ہے تو تمہارا 2-3 فلور کا بن گیا. اس کے بعد میں تھوڑی ان کی ناک ذریعے ایسی رہے تو تمہاری ناک ایسی بھی, ڈگری ان کی بی اے رہے تو آپ کی ماسٹرس یا پی ایچ ڈی ہوگی. تو یہ چھوٹے چینجز 1-2 نمبر کے چینجز میں ہمارا ناک کتنی چڑھ جاتی. تو ذوالقرنین کے کیریکٹر سے دیکھ لیجئے کہ یہ ہوتے ہیں اللہ کے عزیز بندے جس کو پھر اللہ تعالیٰ کیریکٹر جو ہے نا قرآن میں ڈسکس کرتا ہے. سبحان اللہ, بہترین رول ماڈلز ہمارے سامنے بتائے گئے ہیں. آگے چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں. مڈل آف دی سورہ میں جو بات بتائی گئی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس کو جو کمانڈ کیا تھا اور اس نے تکبر کیا تھا وہ بات یہاں پہ بتائی گئی ہے آیت نمبر 50 میں. تقریباً مڈ آف دی سورہ میں آ رہا. کیا ہو رہا, یہ تمام چیزیں جو نافرمانی اور سرکشی پہ ابھارنے والی چیزوں کو اللہ ہائی لائٹ کر کے بتا رہا مڈل آف دا سورہ. سبحان اللہ, the beauty of arrangement of آیت. جسٹ آپ دیکھ لیجئے کہ میرا رب مجھے کتنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہے تمہارا عدو مبین, یہ ہے طریقہ زندگی, یہ ہے تمہارا آزمائش, ساری چیزیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلائے اور ہدایت نصیب کرے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. ہاں یہ ہم حدیث بھی پڑھے نا کہ جو لوگ یہ پڑھتے ہیں تو دجال کے فتنے سے بچ جاتے ہیں. تو یہاں پر 4 پوائنٹس کے حساب سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہ ہی بہتر حکمت جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کیوں بڑے ہیں, لیکن اگر ہم سمجھے تو دیر از سلائٹلی کوریلیشن بٹوین یہ سورہ اور دجال کے بارے میں. کیوں بولیے, دیکھیں دجال ایسی مخلوق ہے جو قیامت کے قریب آنے والی ہے, قیامت کی نشانی میں سے ہے. اور سب جنے ایک پائٹ پہ سٹوری بولتے ہیں کہ ویسا آواز نکالتے سب لوگ اس کی طرف مائل ہونے والے ہیں, لیکن اونلی دوز پیپل جو ایمان والے رہتے ہیں اور سورہ کہف پڑھ کر ایمان مضبوط رکھیں گے تو یعنی قرآن اور یہ چیزوں کا آگاہی رکھیں گے, وہ لوگ ہی فتنے سے دجال سے بچنے والے. ٹھیک, تو اس میں کیا ہے کوریلیشن ہے بولے تو یہاں پر دیکھیے ان اپنے آپ کو ورکشپ کرو بولتا, اللہ کو نہیں بولتا. تو کیا ہونے والا ہے وہاں پہ ٹرائل اور فیتھ ہوگا. جب دجال آئے گا تو آزمائش ایمان کی ہونے والی ہے. جو بھی اس کو فالو کریں گے, جو بھی اس کو فالوورز بنیں گے تو وہ اپنا ایمان کھو دینے والے. ٹھیک, تو دجال کے فتنے سے یہ بچانے والی صورت ہے. سیکنڈ کیا کرنے والا ہے, اب لوگوں کو جو چاہے وہ دینے والا رہتا ہے. انشاءاللہ ہم دجال کے کیریکٹر کو ایک دن ڈسکس کریں گے, لیکن اس کو اتنی اتھارٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیا ہے کہ ایسے کارنامے دکھاتا ہے کہ ویلتھ کے, تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ارے ہمارا یہ کاروبار ہو گیا, ہمارا یہ ہو گیا, تمہارے کو یہ چاہیے, یہ لو وہ لو, ایسا وہ کرنے والا ہے. تو لوگ وہاں پہ ٹرائل اور ویلتھ بھی ہونے والا ہے. دا سیم وے ٹرائل اور نالج بھی وہاں پر ہونے والے, کیونکہ اس کو بہت زیادہ نالج بھی ہے. تو وہ یہاں کی خبریں وہاں کی یہاں خبریں سنا کر جو ہے نا, جیسا ٹی وی والے چینل والے سناتے نہیں, ویسا خبریں سنا کر لوگوں کو مائل کرنے والا ہے. تو ٹرائل آف نالج بھی دجال کے فتنے میں ہونے والی ہے, اور ہی از کنٹرول ہیوج پارٹس آف دا پاور آف دا ارتھ کے بہت سارے حصوں پہ وہ اقتدار بھی حاصل کر لے گا. اس طریقے سے جہاں سے نکلنے والا ہے برمودا ٹرائنگل, وہ سب چیز آپ کو بھی پتا ہوگی, انشاءاللہ ہم الگ سے ڈسکس بھی کریں گے. تو اس کے اوپر پاور بھی آنے والا ہے. تو وہاں پر دجال کے فتنے میں یہ 2-4 ریلیشن شپ ہم کو دیکھے گئے ہیں کہ وہ ہمارا ٹرائل آف فیتھ بھی ہوگا, ویلتھ بھی ہوگا, نالج بھی ہوگا, پاور بھی ہوگا. اب کرنا کیا ہے, ابھی کبارہ کی دجال یعنی ہم کو نہیں پتا ہے کہ کب فتنے برپا ہوں گی. راتوں رات ہم نہیں سوچے تھے کہ لاک ڈاؤن ہو جائے گا, لاگ ہم ماسک لگانے والے بن جائیں گے, راتوں رات ہم اتنے خوف زدہ. تو وقت بدلتے ہم دیر نہیں رکھتی کہ کب کون سا فتنہ برپا ہوگا. ایٹ لیسٹ یہ ایرا میں آ کر ہم, یہ کورونا کے بعد تو ہم کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ان فتنوں سے, اللہ تعالیٰ ہم سب ہماری اولادوں کو بھی دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے. لیکن ہمیں اپن بھی پڑھنا ہے,
ہے, اس کی آگاہی حاصل کرنا ہے, اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی آگاہی, ہم رہو یا نہ رہو, ان کو وصیت کر کے ان کو سکھا کر دجال کے فتنوں سے اور محفوظ رکھنے کا طریقہ کار سکھانا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نسلیں ان کو فالو کریں. پلس یہ بھی وصیت کرنا, دیکھو بیٹے آپ بھی اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے جانا, کیونکہ اگر کبھی فتنہ آتا ہے تو آپ کو دجال کا ساتھ نہیں دینا ہے, بلکہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینا ہے. یہ ٹیچنگز مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے, اویئرنیس کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے, اور لوگ اپنے بچوں کو, اپنے اطراف کے جو بھی لوگ رہتے ہیں, اس کو آگاہی پھیلا ہے, کیونکہ لا علمی اگنورینس جو ہے نا ہم کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے. تو دس از دا وے, ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتنہ دجال سے پہنچنے کے لیے. اور ہم دیکھیے ہم کیا کرتے معلوم ہے, سورہ کہف پڑھنا ہے, 10 آیتوں پڑھے تو بھی چلتا. پرسوں میں کو کوئی بہن بول رہے تھے کہ شروع کے 10 آیتوں پڑھے تو چلتا کیا باجی, یا لاسٹ کے 10 آیتوں پڑھے تو, دس از اوکے یار. اللہ تعالیٰ نے آیتیں پڑھنے کا ذکر دیا ہے. سورہ ملک کے تعلق سے بھی تفسیر میں ہم اپنی کلاس میں یہ پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل میں, کہ سورہ ملک اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں پڑھو بولتے رات میں, اس میں پورا کلیئر حقیقت زندگی ہے جو روز رات میں اللہ تعالیٰ پڑھو بولے. خالی پڑھے تو کافی ہے, کیا اس کا ترجمہ پڑھنا ضروری ہے. دیکھ لیجئے کہ ترجمہ پڑھ کر اس کا ٹرانسلیشن دیکھنا کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اگر ہر جمعہ ہم پڑھتے ہیں, ہر جمعہ ہمارے پر آزمائش مصیبتیں آتے ہیں, انسان اگر ایک بار پڑھ لے اس کو ترجمے کے ساتھ اچھی طریقے سے, تو اگلے جمعہ تک انہیں اطمینان نور محسوس کرتا ہے. کون سی بھی زندگی کا پروسیس آ رہا, he will be in strong faith, گڑبڑاتا نہیں. اللہ کا نور تو الگ الگ, اندر سے ایمان کا نور سبحان اللہ رہتا ہے. تو شاید اللہ مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کچھ اور کر رہے ہیں, اور ہم صرف ظاہری چیزوں کو اس کی پکڑ کر چلے ہیں. پھونکنے پھکارنے والی بات میں شروع سے بول کر چلی ہوں, یہ پھونکنے پھکارنے والی یا پڑھ کر پھونکنے والی, دم کرنے والی نہیں, یا عمل کرنے والی کتاب ہے. اتنا پڑھے کے بعد میں آپ سورہ کہف آپ جمعہ کو پڑھیں گے تو اندر ایمان خود بخود تازہ ہونے لگے گا. آخری نیکسٹ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. ہاں تھوڑے سے سلائڈس ہیں, چلتے ہیں کہ کیسا آخر یہ فتنوں کو کنٹرول کرنا ہے. بولے تو سورہ کے اندر ہی سولوشنز بھی ہیں, جو میں بتانا کوٹ کرتے جب بولنا بھول گئی. آگے دیکھ لیجئے, یہ 4 سولوشنز ہیں, میں بتاتی ہوں. نیکسٹ سلائڈ پلیز, ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں فرسٹ سولوشن ہے کہ گڈ کمپینین شپ. جیسا کہ وہ ہم نے دیکھ لیا تھا, پورے دوستاں اچھے تھے, 4 5 نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے تھے. تو فتنے دجال سے یا فتنوں سے, ٹرائل سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو صبر کی ضرورت پڑے گی, کنسسٹنسی کی ضرورت پڑے گی, اور اچھے گڈ کمپینین شپ, ہمارے دوست اچھے ہونے چاہیے جو ہم کو ایسے وقت میں ایمان نہیں خراب کرو. اوکے ٹھیک ہے, پر ہمارے ساتھ یہ وقت آیا, نکل جاتا, پیغمبروں پہ بھی آیا تھا, ایسا ہمارے کو ہولڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو ہمیشہ صبر کے ساتھ اچھے دوست رکھتے ہوئے ہمارے ٹرائلز کو ہم کراس کر سکتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے سولوشن فتنوں کے دور میں, نوئنگ دا ٹروتھ آف دا ورلڈ. آیت نمبر 41 میں اس کو بتایا گیا ہے. وہ جو جھاڑ میں بارش آ رہا ہے, باغوں میں, وہ جو میں بتا دی کہ اللہ تعالیٰ اس مثالوں میں کلیئر واضح کر دیا, یہ زندگی ہے حقیقت. یہ آتے ہیں لوگ, پیدا ہوتے ہیں, ویلتھ ملتی ہے, موسم آتا ہے, موسم جاتا ہے. مومن اپنے اندر اعتدال کے ساتھ. ٹھیک, نیکسٹ چلتے ہیں اگلی سائٹ کی طرف. ہمبلنس, کہاں سے سیکھے ہمبلنس؟ موسیٰ علیہ السلام کی ہمبلنس دیکھ لیجئے, کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتانے کے بعد میں علم حاصل کرنے میں عاجزی کرے. بینگ نبی ہو کر بھی وہ اپنی ہمبلنس ہونی چاہیے. اندر پرائڈ ہو سکتا, ہاں میں نبی ہوں, وقت کا نبی ہوں, میرے پاس توریت ہے نہیں. جب اللہ بولے کہ تمہارے سے بھی نالجبل ہے, تو ہی سرنڈرڈ ہمسیلف. تو اپنے آپ کو ہمبلنس اندر پیدا کرنا ہے. اس کے بعد میں سنسیئرٹی کہاں سے سیکھے؟ لاسٹ کی آیت جو دیکھیے, آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بولے کہ اے نبی تم بتا دو لوگوں کو. کیا بتا دو؟ کہ میں تو صرف انسان ہوں, تم جیسا انسان ہوں, میرے طرف وحی کی جاتی ہے. تو جو سنسیئرٹی ہے نی, یہ ٹرائلز کو فیتھ میں زندگی گزارنے میں بہت زیادہ کارآمد ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بارے میں کوئی ڈنگے نہیں ماری, کوئی بڑا چڑھا کر نہیں بولا, بلکہ اپنی سمپلسٹی کو ظاہر کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے کیریکٹر میں سمپلسٹی ہے, اور اصحاب کہف کے کیریکٹر میں سینسیبلٹی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی سنسیئرٹی جو ہے نا یہاں پر بتائی گئی ہے. آگے چلتے ہیں. یہ کی پوائنٹس ہیں, ایک سلائیڈ میں پورے آنے والے ہیں. کالنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, وہاں پر دعا جو رہتی ہے وہ کی ہوتی ہے, جو ہمارے کو پریشانیوں اور مصیبتوں میں بچانے کا ذریعہ بنتی ہے, جو کہ آیت نمبر 27 میں بتایا گیا ہے. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد میں ریممبرنگ ہیئر آفٹر, کتنے بار جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بتا دیا ہے. دیکھیے گول پھرا پھرا کے آیت نمبر 47 سے لے کر 49 تک جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے آخرت کا, یہ بھی ایک ہمارا ذریعہ بنتا ہے. یہ ٹرائلز جو زندگی میں آتے ہیں اس کو اسٹیڈ فاسٹ رہنے کے واسطے, اس میں استقامت رکھنے کے واسطے کیا ضروری ہے بولے تو
हमको आखिरत का ईमान मजबूत रहना। इस चीज़ को मैंने आयतों में समझाने की कोशिश की है। फिर भी आप ये देख लीजिए, इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। आप बाद में भी अपने बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज़। हाँ, ये सारे फेथ जो है ना, एक स्लाइड इसमें मिसिंग दिख रही है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके बोलती हूँ। पूरे सॉल्यूशंस, पूरे ट्रायल्स के अतराफ में ये 6 टू 7 पॉइंट्स जो है ना बताए गए हैं, जो मुझे और आपको होल्ड करके रखने हैं। ये स्लाइड क्लियर नहीं है, कंप्यूटर में अलग आ रही थी, इसमें अलग आ रही है। बहरहाल ये सारे जो है ना 6 पॉइंट्स आप याद रख लीजिए कि मुझे और आपको ट्रायल से बचना है, बचना है तो हम्बलनेस, सिंसियरिटी, रिमेम्बरेंस ऑफ ईयर आफ्टर आना चाहिए, गुड कंपेनियनशिप एंड कॉलिंग, यानी दुआ का सहारा लेना था। तो ये था कुछ मुख्तसर सा सूरह कहफ का पैगाम, जो है जल्दी जल्दी हम भागते भागते पॉइंट्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे जहनों को खोल दे, अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे लिए आसान करे, और तमाम फितनों से, जान के, माल के, मोहब्बत के, और अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको जिस्मानी हर तरह के फितनों से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब पर रहम अता फरमाए, और जो भी हम सब पर आजमाइश आ रहा है, अल्लाह ताला उसको सही से अल्लाह ताला हम सबको अपने फजल से क्रॉस करा दे। अल्लाह सुब्हाना ताला में हम सबको फितने दज्जाल से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सबको, हमारी सबकी नस्लों को अल्लाह ताला फितने दज्जाल से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें कुरान के ऊपर तदब्बुर करने वाले और उसके अमली पॉइंट्स पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे गुनाहों को अल्लाह सुब्हाना ताला माफ़ कर दे। अल्लाह ताला हमारे बड़ों पर, अल्लाह ताला हमारे छोटों पर रहम अता फरमा दे। हमारे बीमारों को शिफ़ा अल्लाह ताला अता करे। अल्लाह ताला हम सब में जो गफ़लत में, अल्लाह ताला हम सबको बेदारी की तरफ ले आए। अल्लाह ताला हम सब की ज़ातों में अल्लाह ताला इत्मीनान भर दे। अल्लाह ताला हमारे अंदर नूर भर दे। अल्लाह ताला हम सब में हिदायत भर दे। अल्लाह ताला अब कुरान को जोड़ने के बाद मरते दम तक अल्लाह ताला कुरान को हमारा साथी बना दे। अल्लाह ताला इसके ज़रिए हमारे लिए शिफ़ा अता फरमा दे। हमारे खबर का साथी बना दीजिए और हसर में शाये का ज़रिया बना दीजिए। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको कुरान को समझ कर पढ़ने वाला बना दीजिए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह ताला हमारे घरों में बरकत और रहमत डाल दीजिए। हमारे वालिदैन पर अल्लाह ताला, उनके वालिदैन पर अल्लाह ताला, तमाम पर, हमारे बड़ों पर रहम अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे छोटों पर रहम अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों पर रहम अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के शोहरों पर रहम अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इखलास के साथ जोड़कर अल्लाह ताला तेरे दीन की काम करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की ये छोटी-मोटी कोशिशें अल्लाह अपने बारगाह में शर्फ़ मक़बूल अता फरमा दे। हमारी कोताहियों को और हमारी कमियों को अल्लाह ताला नज़रअंदाज़ करके हम सबको इखलास के साथ मक़बूल अता फरमा दीजिए, और इसके बदले जन्नतुल फ़िरदौस के बेहतरीन इनामात अता फरमा दीजिए। दुनिया में भी रिज़्क़ और इज़्ज़त अता फरमा दीजिए, और आखिरत में भी रिज़्क़, बेहतरीन रोज़ी शिफ़ाअत, और अल्लाह ताला अपनी तरफ से इज़्ज़त और इकराम वाले मुक़ाम अता फरमा दीजिए। अल्लाह ताला हमें ज़लील और ख़ार होने से बचा लीजिए। अल्लाह ताला हमारे ऐबों को ढाँक लीजिए। अल्लाह सुब्हाना ताला हम पर रहम का मामला अता फरमा दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।